اے اللہ میری مدد کر، مجھ میں اب مزید برداشت کی طاقت نہیں رہی۔ میں سرخ جوڑا پہنے اس بڑے سے بستر کے ایک کونے میں گمسم بیٹھی تھی۔ میرا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سینے کی ہڈیاں ابھی ٹوٹ جائیں گی۔ لیکن اس بوڑھے نے ساری رات میرا نام شمیلہ ہے، میری عمر 20 سال ہے، میں ایک بھرپور جسم کی مالک ہوں۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ ان کے بعد میری پرورش کی ذمہ داری میرے سگے چچا داؤد نے سنبھالی۔ وہ محلے والوں کے سامنے تو ایسے ظاہر کرتے تھے جیسے میرے بہت بڑے ہمدرد ہوں، اور لوگوں کو جتاتے تھے کہ وہ ایک یتیم بچی کو پال کر بہت ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ اور ان کی بیوی بہت لالچی اور مطلبی تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں ہمیشہ ایک نوکرانی کی طرح رکھا اور کبھی عزت یا پیار نہیں دیا۔ مجھ سے گھر کا سارا کام کرواتے۔ چچی کی چیختی ہوئی آواز روز صبح میری آنکھ کھول دیتی۔ وہ کہتی، اے منحوس لڑکی، جلدی سے کپڑے دھو کر کچن صاف کرو، آج مہمان آ رہے ہیں، اس لیے روٹیاں بھی تم نے ہی پکانی ہیں، کوئی کام باقی نہ رہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے تھوڑی ہمت جمع کی اور التجا کی، چچی، میں نے کل رات بھی دیر تک برتن دھوئے اور صفائی کی تھی۔ آج میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، کیا میں تھوڑی دیر لیٹ سکتی ہوں؟ میری بات سن کر چچا داؤد اپنے کمرے سے غصے میں باہر آئے۔ اٹھو نواب زادی، میرے گھر میں بیٹھ کر مفت کا کھانا نہیں ملے گا۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں پالا کہ تم یہاں آرام کرو، فوراً کام پر لگو، ورنہ آج تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا۔ ان کی زہریلی باتیں میرے دل کو چھلنی کر دیتی اور میں بے بسی سے اپنے آنسو پہنچ کر کام شروع کر دیتی۔ مجھے بچپن سے ہی دین کی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں قرآن اور حدیث کا علم سیکھوں اور ایک عالمہ بن کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکوں۔ ایک دن میں نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور چچا کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے نظریں نیچی کر کے ان سے التجا کی، چچا، کیا میں محلے کے مدرسے میں جا کر قرآن کی تفسیر پڑھ سکتی ہوں؟ مجھے دین سیکھنے کا بہت شوق ہے اور وہاں کوئی فیس بھی نہیں دینی پڑے گی۔ میں گھر کا سارا کام وقت سے پہلے ختم کر لیا کروں گی، بس مجھے روزانہ 2 گھنٹے کے لیے جانے کی اجازت دے دیں۔ دین سیکھ کر کیا تم نے محلے کی مسجد میں تقریریں کرنی ہیں یا لوگوں کے گھر جا کر تعویذ بیچنے ہیں؟ چپ چاپ گھر کے کاموں پر دھیان دو، تمہارے لیے یہی تمہارا مدرسہ ہے۔ چچا داؤد نے سختی سے میری بات کاٹ دی۔ مجھے محلے کی عورتوں کی باتیں نہیں سننی کہ میری بھتیجی اکیلی باہر گھومتی پھرتی ہے۔ یاد رکھنا، اگر آج کے بعد تم نے گھر کی چوکھٹ سے باہر قدم رکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ انہوں نے میرے گھر سے باہر نکلنے پر مکمل پابندی لگا دی۔ میں سارا دن کسی مشین کی طرح کام کرتی رہتی اور جب رات ہوتی تو جائے نماز پر بیٹھ کر رو رو کر اللہ سے فریاد کرتی کہ یا اللہ مجھے اس مشکل زندگی سے نجات دلا دے۔ ایک دن میں کچن میں کھانا پکا رہی تھی کہ اچانک چچا داؤد کے کمرے سے ان کی اونچی آواز میں بولنے کی آواز آئی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے اور ان کے لہجے میں ایک عجیب سی خوشی اور لالچ تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، ہاں ہاں میں کہہ رہا ہوں نا کہ لڑکی جوان بھی ہے اور دکھنے میں خوبصورت بھی، تم بس 50 لاکھ روپے کا انتظام کرو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ دیکھو سیٹھ، میری بات غور سے سن لو، میں 50 لاکھ سے 1 روپیہ بھی کم نہیں لوں گا۔ میں نے اسے 20 سال پالا ہے اور اب جب اس کی قیمت وصول کرنے کا وقت آیا ہے تو میں نقصان کیوں اٹھاؤں؟ کل ہی میں تمہارے ساتھ اس کا نکاح کروا دوں گا۔ تم بس کل شام تک رقم لے کر میرے گھر پہنچ جانا اور پھر اسے جہاں مرضی لے جانا۔ یہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر فرش پر گری اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میں کانپتے ہوئے قدموں سے ان کے کمرے کی طرف بڑھی اور روتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ چچا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے بیچ رہے ہیں؟ میں آپ کے اپنے بھائی کی بیٹی ہوں، آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ چچا داؤد نے غصے سے فون کاٹا اور میری طرف جھپٹے۔ انہوں نے میرا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ مجھے لگا میری ہڈی ابھی ٹوٹ جائے گی۔ بھائی تو اب قبر میں ہے، میں نے 20 سال تمہارا بوجھ اٹھایا ہے اور اب اس کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ تم میرے لیے ایک بوجھ ہو اور مجھے اس بوجھ کی اچھی قیمت مل رہی ہے۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاؤ
ورنہ میں تمہیں ابھی جان سے مار دوں گا۔ انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ اگلے دن شام ہوتے ہی وہ سیٹھ اپنی گاڑی میں رقم لے کر پہنچ گیا اور محلے کے مولوی صاحب کو بلا کر میرا زبردستی نکاح پڑھوا دیا گیا۔ میں بس خاموشی سے روتی رہی اور اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتی رہی۔ جب نکاح کی رسم مکمل ہو گئی تو چچا مجھے اس سیٹھ کے حوالے کرنے ہی والے تھے کہ اچانک محلے کے ایک بزرگ حکیم تھا جنہیں سب پیار سے حکیم بابا کہتے تھے، پولیس کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گئے۔ حکیم بابا نے غصے میں بھر کر کہا، داؤد، کیا تمہیں اللہ کا ذرا بھی ڈر نہیں لگا کہ تم اپنی سگی بھتیجی کو پیسوں کے بدلے بیچ رہے ہو؟ ہمیں تمہارے اور اس سیٹھ کے درمیان ہونے والے تمام سودے کا پتہ چل چکا ہے۔ چچا داؤد نے گھبراہٹ میں جواب دیا، حکیم صاحب، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، آپ اس میں دخل نہ دیں۔ لیکن حکیم بابا نے بڑی سختی سے کہا، جس ظالم انسان کو تم نے جہاں بلایا تھا میں اسے اور اس کی رقم کو پولیس کے حوالے کر چکا ہوں، اب تم بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے؟ چاچا نے غصے اور طنز کے ساتھ کہا، تو کیا اب اس لڑکی کا بوجھ آپ اٹھائیں گے؟ اگر آپ کو اتنی ہی ہمدردی ہو رہی ہے تو پھر آپ خود اس سے نکاح کر لیں۔ حکیم بابا نے سب کے سامنے اونچی آواز میں اعلان کیا، ہاں، میں اسی بچی سے نکاح کروں گا تاکہ اسے تمہارے اس قید خانے اور ان درندوں سے بچا سکوں۔ اور پھر اسی وقت میرا نکاح حکیم بابا کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ نکاح کی رسم ختم ہونے کے بعد میں حکیم صاحب کے گھر آ گئی۔ ان کا گھر بہت پرسکون تھا اور وہاں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی روحانیت کا احساس ہوتا تھا، لیکن میرے دل میں اب بھی وہ ڈر موجود تھا جو چچا کے گھر کی تلخ یادوں کے ساتھ میرے اندر بس گیا تھا۔ میں اسی لال رنگ کے عروسی جوڑے میں سمٹی ہوئی بستر کے ایک کونے میں بیٹھی اپنی تقدیر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ میری زندگی کی سب سے مشکل اور الجھی ہوئی رات تھی۔ ایک 20 سال کی جوان لڑکی کی قسمت کا فیصلہ ایسے شخص کے ساتھ کر دیا گیا تھا جس کی عمر 60 سال سے بھی زیادہ تھی۔ کمرے میں پھیلی ہوئی خاموشی میرے دل کو چیر رہی تھی اور میری نظریں مسلسل دروازے پر جمی ہوئی تھی جہاں سے کسی بھی لمحے میرا شوہر اندر آنے والا تھا۔ قدموں کی آواز اب قریب آتی جا رہی تھی اور میرا دل ڈر کے مارے بیٹھا جا رہا تھا۔ دروازہ بہت آہستگی سے کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ خوف کی شدت سے میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور میرا ذہن ماضی کے ان اندھیروں میں بھٹکنے لگا جہاں سے میری زندگی کی تباہی شروع ہوئی تھی اور جہاں میں نے ہر روز ایک نئی تکلیف سہی تھی۔ وہ 60 سالہ بزرگ جو اب میرے شوہر بن چکے تھے مجھ سے تھوڑے فاصلے پر رک گئے۔ انہوں نے بہت ہی نرم اور پیار بھرے لہجے میں کہا، شمیلہ، ڈرو نہیں، اپنی آنکھیں کھولو۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں تو انہوں نے اپنی واسکٹ کی جیب سے ایک سرخ مخملی ڈبہ نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جے لو شمیلہ، یہ میری طرف سے تمہارے لیے پہلا تحفہ ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھولو۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے جب وہ ڈبہ کھولا تو اس کے اندر ایک چھوٹا اور بہت ہی خوبصورت قرآن پاک رکھا تھا اور اس کے نیچے 2 کاغذات تھے۔ جب میں نے ان کاغذات پر لکھی تحریر پڑھی تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ پہلا کاغذ ایک مشہور اسلامی یونیورسٹی کا داخلہ فارم تھا جس کے پورے سال کی فیس حکیم بابا نے پہلے ہی جمع کروا دی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں عالمہ بننے کا اپنا پرانا خواب پورا کر سکوں۔ دوسرا کاغذ ایک مکان اور جائیداد کی رجسٹری تھی جو انہوں نے میرے نام کر دی تھی تاکہ میں مالی طور پر کبھی کسی کے محتاج نہ رہوں۔ حکیم بابا نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شمیلہ، میں نے تمہیں اس ظالم چچا سے بچانے کے لیے نکاح کا راستہ اپنایا تھا تاکہ وہ دوبارہ تمہیں بیچنے کی جرات نہ کر سکے۔ اب تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں وہ تمام حقوق، عزت اور مقام دوں گا جو اسلام نے ایک عورت کو دیے ہیں۔ تم کل ہی سے اپنی تعلیم کا آغاز کرو گی اور میں تمہارا محافظ بن کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ان کی باتوں نے میرے دل کا سارا بوجھ اور ڈر ختم کر دیا اور مجھے یوں لگا جیسے اللہ نے واقعی میری دعائیں سن لیں اور میرے لیے کسی فرشتے کو زمین پر بھیج دیا ہو۔ اگلے ہی دن حکیم صاحب کی پہلی بیوی رقیہ بی بی، جو ایک عمر رسیدہ اور بہت ہی نیک خاتون تھیں، انہوں نے مجھے اپنی چھوٹی بہن کی طرح گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، شمیلہ، اب تم بالکل پریشان نہ ہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ ان کی شفقت سے میری زندگی واقعی جنت جیسی پرسکون ہو گئی۔ دوسری طرف قدرت کا انصاف بھی دیکھیں، چچا داؤد نے لالچ میں آ کر اپنی ساری جمع پونجی ایک فرضی ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگا دی اور وہ لوگ ان کے سارے پیسے لے کر بھاگ گئے۔
پولیس نے انہیں دھوکہ دہی کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ جب چچی روتی ہوئی ہمارے گھر آئیں اور مدد کی بھیک مانگی تو میں نے انہیں معاف کر دیا، لیکن حکیم صاحب نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، میں کسی مجرم کی سفارش نہیں کروں گا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ یوں اللہ پاک نے ایک نیک انسان کے ذریعے مجھ جیسی یتیم بچی کی زندگی بچا لی اور مجھے وہ عزت اور مقام عطا کیا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔